کے ساتھ یہاں پر دھرنا جاری ہے سانحہ مچ کے خلاف، اور ان کا مطالبہ ہے کہ جو قاتلان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ اور اس وقت یہ دھرنا جو کال دیا گیا ہے وہ MWM کی جانب سے دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ MWM کے رہنما موجود ہیں، سابق صوبائی وزیر آغا رضا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا آپ کے مطالبات ہیں اور کب سے آپ کا دھرنا جاری ہے، آگے کا کیا لایا عمل ہے آپ کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دھرنا ہمارا کل سے جاری ہے یہاں پہ، اور آج صبح لواحقین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ شہداء کی تدفین نہیں کریں گے، اور ان کو لا کے یہیں پر روڈ پر دھرنے کے شرکاء کے بیچ میں انہوں نے رکھ دیا ہے۔ دھرنا ہمارا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ صرف لالی پاپ سے کام نہیں چلے گا۔ 22 سال ہو گئے ہیں، ہمیں دلاسا دیا جاتا ہے، وعدے کیے جاتے ہیں۔ کون کون سا ایسا در ہے جس پہ ہم نہیں گئے؟ ہر ایک در ہم نے کٹکھٹا کے دیکھ لیا، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی آج تک۔ دہشت گردوں کو کلی چھٹی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ اگر یہاں کوئی محفوظ نہیں ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، وہ مظلوم شیعہ ہزارہ قوم ہے کہ جن کی نہ کوئی سنوائی ہوتی ہے، نہ جان و مال کی حفاظت کا کوئی ان کے انتظام ہے۔ کوئلے کی کانوں کے سیکیورٹی کے لیے تو لوگ ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز تعینات کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں کام کرنے والے قیمتی جانوں کا کوئی حساب نہیں۔ انتہائی بے دردی سے ہاتھ پیر باندھ کر، آنکھوں پر پٹی باندھ کر ذبح کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وارننگ میں نے 5 سال پہلے دی تھی، اسمبلی کے فلور پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ داعش کو پنپنے کا باقاعدہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ ضیاء کے باقیات کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ضیاء کے باقیات سوسائٹی میں چاہے ہوں، چاہے وہ مختلف مدارس میں ہوں، چاہے فتویٰ ساز فیکٹریاں ان کی مختلف مدارس میں اپنا کام کر رہی ہوں، چاہے وہ ملٹری اور چاہے وہ سول بیوروکریسی میں ہوں، ہر جگہ ضیاء کی باقیات اپنا کام کر رہی ہیں۔ اسرائیل کے گماشتے عرب ریاستوں سے ڈکٹیشن لے کے وہ 22 کروڑ مظلوم پاکستانی عوام پہ اپنا فیصلہ صادر کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور 22 سالوں سے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں۔ 22 سال ہو گئے ہیں، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ دیکھیں، مظلومیت کے ساتھ آپ متشدد نہ ہو، بہت بڑی بات ہے، اور 22 سالوں سے یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا اور نہ ہی اپنائیں گے، لیکن لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ کب تک سنوائی نہیں ہوگی؟ مجبوری کے تحت کون یہ چاہے گا کہ ایک گھر سے 5 جنازے اٹھے ہیں، 5 جوانوں کے جنازے اٹھے ہیں، اور وہ بوڑھا باپ جو اکیلا رہ گیا ہے وہ آ کے یہاں بیٹھا ہے اور اپنے جنازوں کو تک رہا ہے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ان کے گھر سے اگر کوئی میت اٹھی ہے تو اس کی تدفین ہو، لیکن مجبوری کے تحت یہ سارے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں، کسی نے ان کو پریشرائز نہیں کیا۔ کل جب ہم نے دھرنا دیا تھا، ہم نے کوئی شرط عائد نہیں کی تھی، اور نہ ہی شرعی طور پہ ہم یہ شرط عائد کر سکتے ہیں۔ یہ خود اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں، اور ہم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے۔ مطالبات کیا ہیں؟ سادہ سا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے، ہمارے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، ان کے سرپرستوں کو بھی گرفتار کیا جائے، نشاندہی ہو۔ بغیر سرپرستی کے یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی میں نے ضیاء کی باقیات کی جو بات کی، ایک خاص مکتبہ فکر کی میں نے بات کی، ان کی سرکوبی ہونی چاہیے، اور 22 کروڑ پاکستانی عوام کو نجات دلانی چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا پھر ہمارا دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ یہ نااہل صوبائی حکومت مستعفی ہو جائے، جس کو کوارنٹائن میں جانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک ہی حل ہے ان کے پاس کہ کوارنٹائن میں چلے جائیں۔ اور جب سے ان کی حکومت بنی ہے اور کوئی پرفارمنس نہیں، ریٹ آف دی گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آتی، صرف اور صرف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر اب آ کے ان کو ایک بہانہ مل گیا ہے کووڈ-19 کا، اور سارے کوارنٹائن میں چلے گئے۔ جی، آپ نے سنا ان کے مطالبات ہیں کہ فوری طور پر قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور جو اس واقعے میں ملوث افراد ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ جی
جی آغا جی بتائیے گا، بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، دھرنا دیا گیا ہے، دھرنا کب تک جاری رہے گا اور مطالبات کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں بار بار دہراتا رہا ہوں، مطالبات صرف یہ ہیں کہ ہمیں جینے کا حق چاہیے۔ 22 سال ہو گئے ہیں جنازے اٹھاتے اٹھاتے، ہمیں صرف اور صرف جینے کا حق چاہیے۔ ہمیں اپنے قاتلوں اور ان کی سرپرستی کرنے والوں، ان کے سہولت کاروں کا عبرتناک انجام چاہیے۔ ہمیں ریٹ آف دی گورنمنٹ چاہیے۔ ہمیں آزاد داخلہ اور خارجہ پالیسی چاہیے کہ پٹو عرب ریاستوں سے، اسرائیل کے پٹو، امریکہ کے پٹو، عرب ریاستوں سے ڈکٹیشن نہ لیا جائے، زبردستی ان کا لائف سٹائل ہمارے اوپر مذہب کے نام پہ نہ توپا جائے، اور 22 کروڑ پاکستانی عوام کو جینے کا حق ملے۔ اور اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، بے شک ہمیں یہاں سالوں سال بیٹھنا پڑے، ہم یہاں سے نہیں اٹھنے والے۔ اور ایک اور بات کہ اگر یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو پھر دوسرے مرحلے پہ ہم اس نااہل صوبائی حکومت کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جن کو کووڈ-19 کا بہانہ مل گیا ہے اور پوری حکومت اس وقت کوارنٹائن میں ہے۔ کسی نے ان کی اشکشوئی کرنے کے لیے ایک ٹیلی فون کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے، کسی نے آ کے ان کا حال احوال نہیں پوچھا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس منہ سے اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں۔ شرم اگر ہوتی تو کل سب کو مستعفی ہونا چاہیے تھا۔ جس بربریت کے ساتھ ان مظلوم مزدوروں کو ہاتھ پیر باندھ کر ذبح کیا گیا ہے، اور پھر یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ وزیر اعظم پاکستان یہاں آ کے ایک جوڈیشری کمیٹی باقاعدہ قائم کرے، جو سارے واقعات، جتنے سارے واقعات ہوئے ہیں، ان سب کی انکوائری کروا کر ایک ایک ہمارے جو مجرمین ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ آج میں تندر بنا لیتا ہوں۔ دوستا درنا دومنا روش جاری است دیگه بیانی اگر جا صبر خودشون گوش کردیم دیگه میتاره شهیداره همین جی بله روড بایپاس آوردن دیگه تایل تدفین چی نکردن دیگه معلوم نیه ایرکای تدفین چی کنه. ذیشان ٹھیک ہے وہاں پر سر وہ بھی ماسک وہ بچ گیا
جی آپ کا نام؟ یہ بتائیں کہ آپ کب سے دھرنے کو بیٹھے ہو، کب آئے تھے، کب تک بیٹھے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کل یہاں پہ آیا تھا، تقریباً 5 بجے تھے۔ یہاں پہ آیا، میں نے دیکھا کہ کئی جوانوں کے جذبات مجھے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہے وہ کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو اتنے بے دردی سے کیوں شہید کر دیتے ہیں؟ ہم تقریباً 22 سالوں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہمارے کندھے اور اتنے بوجھ اٹھا نہیں سکتے، جتنے طاقت تھی بازوؤں میں، اتنی طاقت تھی اس کندھے میں، اب وہ طاقت نہیں رہی ہے۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ Kian kita za report de gazet minayaz mosta dawamitar minbar Zara Foundation namaste ये मुतालबात जारी है मीटर की आवाज़ है साफ तक। دوستا جیو هزار شموره ساعت سالم تر اپڈیٹ زموره دلن خدا حافظ۔ آج جو دلخراش واقعہ مچھ بولان میں جو پیش آیا، ہمارے 10 ہزارہ کارکن کو جس بے دردی اور صفاقانہ طرز عمل کے طور پر جنہوں نے ان کو شناخت کر کے جو شہید کیا گیا، میں کہتا ہوں کہ شاید کربلا کے تاریخ کے بعد یہ دوسرا کربلا ہوگا کہ ہمارے اس نوجوان کارکنوں کو جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے خنجروں کے وار کر کے ان کا گلا کاٹا گیا ہے، ان کو جس بے دردی کے ساتھ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں یہ ایک سیاہ باب ہوگا، پاکستان کے تاریخ میں ایک سیاہ باب ہوگا۔ ہمارے 10 کارکنوں کو آج انل صوبہ جو ہے ان کے ہاتھ پیر باندھ کے، ان کے آنکھوں پہ سفید پٹیاں باندھ کے ان کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمیں وہاں ایک ہزارہ جو کارکن تھا، جو وہااں کے الیکٹریشن کا کام کرتا تھا، وہ اتفاق سے بچ گیا۔ اس نے ہمیں کال کیا انل صبح، یعنی فجر کے وقت 5:30 پونے 6 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے یہاں سے اپنا پورا جو ہمارے شیعہ کانفرنس کے رضاکار ہمارے لڑکے تھے، ہمارے عہدیداران تھے، میں نے ان کو یہاں سے روانہ کیا۔ آپ یقین جانیے ہمارے رضاکاروں نے، ہمارے شیعہ کانفرنس کے عہدیداروں نے ان ڈیڈ باڈیز کو وہاں سے نکالا ہے، اور ہمارے اپنے ایمبولینسز جو ہم کوئٹہ سے بھجوائے تھے ان کو ایمبولینسز میں ڈال کے جب ان کو شہر اپنا مچھ شہر لایا گیا تو انتظامیہ اور ہمارے دیگر سیکورٹی فورسز کو پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے، ہمارے سیکورٹی فورسز کی نااہلی ہے، وہاں کی انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ اپنے ان کے لوگ بے دردی کے ساتھ قتل کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو تب پتہ چلتا ہے جب وہاں سے ہے کہ اپنے اس نااہلی کو چھپانے کے لیے منظر عام پر آ جاؤ۔ آپ کے ترجمان کو چاہیے کہ اس وقت میڈیا پر آ کر ہمارے لوگوں کی اس حوصلے کو مزید حوصلہ دے جس جرأت کے ساتھ ہم آج جا کر اپنے شہداء کو مچھ سے لا کر کوئٹہ تک پہنچایا۔ لیکن میں حکومت کو وارن کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اب بھی ہوش کا ناخن نہیں لیا تو کم از کم آپ کی حکومت 2015 کی جو حکومت تھی، رئیسانی صاحب کی 2013 کی حکومت، اس سے شاید مضبوط تر حکومت نہیں ہوگی۔ عوام کی اس احتجاج آپ کو منہ کے بل گرائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ہمارے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا، اگر آپ نے ہمارے قاتلوں کو سر عام ان کو گرفتار کر کے اس نامعلوم جو کہتے ہیں کہ نامعلوم فرار ہو گئے، اس نامعلوم کو اگر آپ نے معلوم نہیں کی تو آپ کا حکومت کو ہم گرانے سے ہرگز گریز نہیں کریں گے۔ اور میرا وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں۔ کئی
یہ دہشت گردی کا لہر دوبارہ سر نہ اٹھائے، اور ہم بحیثیت ایک زندہ اور مہذب قوم کے آپ کو عمران خان صاحب وارن کرتے ہیں کہ اب بھی آپ جو ہے سنجیدہ لیں اس اقدامات کو۔ میرا آرمی چیف صاحب سے یہ گزارش ہے، میرا چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ اگر اس بار اس دہشت گردی کے عمل کو مزید آپ نے طول دینے کی کوشش کی یا اس کو ملٹیپلائی کرنے کی کوشش کی تو خدا گواہ ہے ہم آپ کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، حکومت پاکستان کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، حکومت بلوچستان کے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آپ کو دنیا کے تمام انسان دوست تنظیموں کے سامنے آپ کا چہرہ دکھائیں گے کہ آپ کا چہرہ کیا ہے، آپ کا مکرو عزائم کیا ہے۔ آپ ایک غیور قوم جس کا نام ہزارہ ہے، جو بلوچستان کے صدیوں میں بلوچستان میں آباد ہے، پاکستان کے خوبصورت گلدستہ ہے، آپ اس کو مزید نشانہ نہ بنائے، آپ اس کو مزید قربانی کا بکرا نہ بنائے۔ بحیثیت ایک مہذب قوم ہم آپ کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے مائیں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ یہ نامعلوم کہاں جاتے ہیں۔ اب یہ نامعلوم کا ڈرامہ نہیں چلے گا۔ ہم آپ سے اس کی ساری جو ہماری مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہم یہاں بیٹھ کر ایک فیصلہ کریں گے۔ تدفین کم از کم آج رات 12-1 بجے تک تو ہم اس کو غسل دیں گے، ہم ان کو کفن پہنائیں گے، ہم ان کے چہرے ان کی ماؤں کو، بہنوں کو دکھائیں گے۔ کربلا کا وہ واقعہ دوبارہ تازہ ہونے والا ہے، جیسا کہ ہمارے مظلوم کربلا کے فرزندوں پر، امام مظلوم کربلا پر جو گھوڑے دوڑائے گئے تھے ان کو ذبح کیا گیا تھا۔ آج تاریخ دوبارہ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ آج نسل یزید نے وہ تاریخ دوہرایا ہے، لیکن ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے بحیثیت ایک حسینی قوم کا۔ ہم گلے کٹواتے رہیں گے لیکن ہم حسین علیہ السلام کے مشن سے ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ ہم آج فیصلہ کریں گے کہ اس نائل حکومت جو یہ خود کسی کے پیرول میں ہوں گے، یا تو یہ کھل کر ہمیں بتا دے کہ اس کی کیا مجبوریاں ہے کہ یہ دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہے۔ ہم ماں بہنوں کو تسلی دینا پڑے گا ان کو کہ آج کے بعد یہ مکرو عزائم دوبارہ کوئٹہ شہر میں یا بلوچستان میں کسی مظلوم گھرانے کے ساتھ رونما نہیں ہوگی۔ دھرنا جاری ہے کوئی بات میں لا علم اس کا۔